الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب ذوالجلال نے کونین کے باسیوں کا سردار کیا، انہیں منصب نبوت اور رسالت میں سرفراز کیا. آپ کو ایک ایسا دستور اور ضابطہ حیات عطا کیا جو دستور اور ضابطہ حیات کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص جماعت، کسی خاص گروہ اور کسی خاص قطع زمین کے باسیوں کے لیے نہ تھا کہ آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء اور رسول اللہ اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے رہے، ان کا پیغام اور انہیں عطا کیے گئے ضوابط محدود تھے. چند خاص جماعتوں کے لیے، کچھ خاص بستیوں کے لیے، چند مخصوص گروہوں کے لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام حکیم میں ایک ایک نبی اور ان کی امامت کے دائرہ کار کا تذکرہ کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ان کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا گیا، انہیں امامت کے منصب بلند پہ سرفراز کیا گیا، لیکن اس کا دائرہ کار محدود تھا صرف ان کی اپنی قوم کے لیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا لیکن صرف قوم عاد کے لیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام دنیا میں اللہ کے نمائندہ بنا کر بھیجے گئے، لیکن ان کی نمائندگی محدود تھی صرف قوم سمود کے لیے.
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی پیغمبری کا دائرہ کار بھی محدود تھا صرف بستی مدین تک۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، رب نے ان سے براہ راست کلام کیا، انہیں طور کے پہاڑ پہ بلا کر خلعت رسالت پہنائی، لیکن ان کی زبان سے بھی بات نکلی تو صرف بنی اسرائیل کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں پیغمبر ہوں صرف یعقوب کی اولاد کے لیے۔ حضرت عزیر آئے، انہوں نے بھی تورات کا اجرا کیا تو بنی اسرائیل ہی کے لیے۔ داؤد آئے، ان کا دائرہ کار بھی محدود رہا تو انہی تک۔ سلیمان آئے، انہوں نے بھی اپنی دعوت کو بنی اسرائیل کے دائرہ سے نہ نکالا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، خداوند عالم نے انہیں روح اللہ کے لقب سے ملقب کیا، لیکن صاف الفاظ میں کہا، لوگوں میں بنی اسرائیل کی گمگشتہ بھیڑوں کو راہ ہدایت سکھانے کے لیے آیا۔ ایک عورت جو کلدانیوں سے تعلق رکھتی تھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، مسئلہ پوچھا، سر جھکا لیا، فرمایا میں کلدانیوں کے لیے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا گیا، پیغمبر ضرور ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، رب کا رسول بھی ہوں، لیکن نبوت محدود ہے۔ ایک خاص قبیلے، ایک خاص جماعت، ایک خاص قوم، ایک خاص بستی، ایک مخصوص گروہ تک، ان سے باہر ہمارا دائرہ کار نہیں پھیلا ہوا۔ مکان بھی محدود ہے، زمانہ بھی محدود ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے تب تک مقتدا، ہادی، راہبر اور رہنما تھے جب تک داؤد نہ آئے۔ داؤد کا سکہ تب تک چلتا تھا جب تک عیسیٰ نہ آئے۔ پچھلے آتے رہے، پہلوں کی نبوتوں کو منسوخ کرتے رہے، اور پھر ایک دن اس کے سر پہ تاج نبوت و رسالت رکھا گیا، جسے لوگ در یتیم کی حیثیت سے جانتے تھے۔ غار حرا میں جبریل آئے، اپنی آواز میں لیا، کہا اقرا یا محمد، محمد پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا کروں، میرے ماں باپ نے مجھ کو پڑھنا نہیں سکھلایا ہے۔ پھر آواز میں لیا، کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا کروں، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ ہوش میں دیا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تجھے ماں باپ کی تعلیم کی ضرورت نہیں، تجھے کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کی احتیاج نہیں کہ تجھ کو پڑھانے کا ذمہ عرش والے نے خود لے لیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ آپ کی پڑھائی کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، اقرا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ قرآن حکیم کے اوراق میں نظر ڈالی جائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار سیرت کو دیکھا جائے تو ہمیں قرآن مجید کی ابتدائے وحی کے زمانے میں نازل ہونے والی ایک سورت کے الفاظ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. میرے محبوب ہم نے تجھ کو پیدا کیا تو تو یتیم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری پیغمبری، تیری رسالت پہلے پیغمبروں سے الگ، ان سے جدا، ان سے نمایاں، ان سے ممتاز. اس لیے ہم نے تیری آمد سے پہلے تیرے والد کو اپنے پاس بلا لیا. آنکھ کھولی، والدہ بھی رخصت ہو گئی، دادے نے آغوش میں لیا، اسے بھی بلانا آ گیا تاکہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ ساری کائنات کے بچوں کی تربیت ان کے ماں باپ کرتے ہیں، اور تیری تربیت کا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ تجھ کو اپنی آغوش رحمت میں پالنا ہے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. تیری تربیت ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے. مخلوق کا احسان نہ رہے کہ اس نے تجھے تربیت دی ہے. الم یجد کا یتیمن، ہم نے تربیت دی ہے. اہتمام بچپنے سے، پیدائش کے وقت سے کیا گیا. اس سے کائنات والوں کو اشارے کیے گئے کہ اب کے جو رب کا پیغمبر بن کے آ رہا ہے اس کی پیغمبری پہلوں سے مختلف ہوگی. اب کے جو رسول بنایا جا رہا ہے اس کی رسالت دوسروں سے ممتاز ہوگی. اب کے جو منصب نبوت کا سرفراز کیا جا رہا ہے اس کی نبوت بے مثال، بے نظیر ہوگی کہ یہ تو وہ ہے جس کو بچپنے ہی سے رب نے اپنی نگرانی میں پالا ہے. اور کیسے پالا؟ سوارے نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اصل بات کی طرف پلٹتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ہونے لگی. ایک دن ابو طالب نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی میرے یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا، لوگ یہ نہ کہے کہ بچہ ابو طالب کے گھر آیا تھا، اس کا باپ نہ تھا، ماں نہ تھی، اس لیے کسی نے اس کی نگہداشت نہ کی. بیوی کبھی کبھی میرے یتیم کو نہلا دیا کرو، اسے سرما پہنا دیا کرو، اس کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرو. ابو طالب کی بیوی فاطمہ کہتی ہے، ابو طالب تو نے بات کہی، مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی ہے. کئی دفعہ تجھ سے تذکرہ کرنا چاہا کہ یہ بچہ عجب بچہ ہمارے گھر آیا ہے. جب بھی میں نے اسے نہلانے کا قصد کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی کوئی اسے نہلا گیا ہے. سرما پہنانا چاہا، دیکھا مجھ سے پہلے ہی کوئی اسے سرما پہنا گیا ہے. اس کے بالوں میں کنگھی کرنی چاہیے. جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے میں نے کبھی اس کے بالوں میں گرد و غبار دیکھا ہی نہیں ہے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی نگہداشت اور پرورش تو عرش والے نے اپنے ذمہ رکھی ہے. کسی کا احسان مند نہ ہو کہ مخلوق کی تربیت میں خلل رہ جاتا ہے. اور اسی لیے تو ایک دفعہ جب اسکال کے میلے میں
پالا. نبوت کے بعد ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی میرے رب نے میرے آقا کو میلوں میں جانے نہیں دیا ہے. نظروں کی آوارگی، زبان کی دراغی، دل کی بے راہ روی، عقل کی گمراہی میلوں اور چشموں سے جنم لیتی ہے. اسی لیے جب بچپنے میں ابو طالب ایک دفعہ کاس کے میلے میں جانے لگے، اپنے یتیم بھتیجے کو کھیلتا ہوا دیکھا، باہر کھڑی ہو اپنی اونٹنی بٹھا دی. بچہ تنہا ہے، اسے بھی میلے میں لے چلو. فرمایا محمد آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا چچا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بھتیجے کاس کے میلے میں جا رہا. ہائے، ننھے سے محمد نے جواب دیا چچا میرا جی میلوں میں جانے کو نہیں چاہتا ہے. ابھی نہ جبریل آیا ہے، نہ کتاب اتری ہے، نہ نزول وحی ہوا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق چوارے نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. ایک دن تھا تو نہیں جانتا تھا کہ قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو نہیں جانتا تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. تب بھی نگرانی کرنے والا نگرانی کر رہا ہے. چچا میرا جی میلے میں جانے کو نہیں چاہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہو گیا. ابو طالب سوچا چھوٹا سا بچہ ہے، ماں یاد آتی ہوگی، باپ یاد آتا ہوگا، اپنی یتیمی کا احساس ہوتا ہوگا، اس لیے نہیں جاتا. آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹے چلے بھی چلو، انکار نہیں کرتے. فرمایا چچا جانے کو جی ہی نہیں چاہتا. اصرار ہوتا ہے، ادھر سے انکار ہوتا ہے. آخر چچا نے آگے بڑھ کے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. اب اونٹنی اٹھائی، اس کاس کے راہوں پہ ڈالی. اونٹنی نے اپنا رخ پھیر کے اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیا. چچا مہار پھیرتا ہے، اونٹنی چند قدم چلتی ہے پھر پلٹ جاتی ہے، پھر اور لگاتا ہے، پھر پلٹ جاتی ہے، پھر اور لگائی. ننھے سے محمد نے ارشاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم چچا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اونٹنی بھی مجھ کو لے جانا نہیں چاہتی ہے، مجھ کو اتار دو. ابو طالب نے آنکھ اٹھائی، در یتیم کو دیکھا، کہنے لگا واقعی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے اونٹنی بھی تجھ کو میلے میں نہیں لے جانا چاہتی. اس کے سر پہ رب بتایا تھا، بچپنے سے اشارے ہو گئے کہ علم یجب کا یتیم ہے. اس کی پرورش سے، اس کی تربیت سے اشارے ہو گئے کہ آنے والا نرالی شان لے کے آ رہا ہے. اسی لیے غار حرا میں جب جبریل امین آیا، اقرا باسم ربک کا سبق دیا، واپس پلٹے، گھر آئے. خدیجہ الکبریٰ منتظر ہے، خلوت کی ساتھی، جلوت کی ساتھی. آدمی ہر آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. یہ ظاہر کو بھی جانے، باطن کو بھی جانے. دامن اجلا ہو تو ایسا ہو جیسا میرے رب نے میرے نبی کا بنایا تھا. آئے پیشانی سے قطرات، چہرہ یکدس سے نمودار، گھبراہٹ ہریگا، رنگ بدلا ہوا. ارشاد کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
اپنی مقدس ترین کتاب صحیح بخاری جو قرآن حکیم کے بعد سب سے اعلیٰ سب سے صحیح کتاب ہے، اس کا سرعنوان اس حدیث کو بنایا، آئے حمایہ زملونی 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 فإنی خشیت علی نفسی، چادر لے آؤ مجھ پہ ڈالو، مجھے ڈر ہے کہ میں مر نہ جاؤں۔ ہائے ہائے، اور مسئلے تو بہت حل ہو جائے، لیکن تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے؟ مسئلے تو واضح ہے۔ اقرا بسم ربک کہا تو اپنے نہ پڑے ہونے کا اقرار کیا، وہی اتر آئی اپنی لا علمی کا اظہار کیا، مسئلے تو سارے واضح ہیں، کوئی تو سیدھا بات تو نہیں چھوڑی۔ پھر خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، خدیجہ آج مجھ سے وہ حادثہ ہوا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سبب یہ تھا کہ پہلے دن وحی لے کر جبریل اپنی اصلی شکل و صورت میں آیا تھا۔ امام کائنات نے کہا جب وہ آیا تو اس کے پروں کے نیچے آسمان کے کنارے بھی ڈھانپ دیے گئے تھے۔ جب وہ آیا خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پیشانی رکھنے پہ ہاتھ رکھا، کمل اٹھایا اور ساتھ ہی کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کعبے کے رب کی قسم ہے تیرے جیسے بندے ویسے ہی منع نہیں کرتے۔ تیری پیشانی کے نور کو دیکھ کر، تیری عادات و خصائل کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رب نے تجھے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلب تنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق، تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، فقیروں کی داد رسی کرنے والا، غریبوں کے بوجھوں کو خود اٹھانے والا، تجھ کو رب کیسے ظاہر کر؟ کمبل اوڑھا لٹ کے پھر فرشتے نے گھر میں اپنی آمد کی اطلاع دی۔ کل ہرا پہ آیا تھا، آج گھر آیا، کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کملی اوڑھنے والے اٹھو، قم فانذر، اٹھیے ڈرائیے لوگوں کو، وربک فکبر وثیابک فطہر۔ بات لمبی نہ ہو جائے کہ خطبے کا وقت محدود اور بہت سی باتیں آج آپ سے کرنی ہے۔ اٹھیے ڈرائیے، اللہ کن کو ڈراؤں؟ ورقہ ابن نوفل نے بھی بتلا دیا، پتہ بھی چل گیا کہ رسالت کا تاج سر پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ رسالت کن کے لیے ہے، امامت کن کے لیے؟ قریش کے لیے، قوم عرب کے لیے، مکہ کے لیے، جزیرہ عربی کے لیے، کن کے لیے؟ قم فانذر، اٹھیے اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اللہ کن کو پہنچاؤ؟ پہلے دن ہی اعلان ہوا، یہ پہلے دن کا اعلان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں سن لو، آج جو نبی آیا ہے وہ قریش اور عرب کا نبی نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، روح زمین پر جو بندہ بھی موجود ہے تب تک نجات نہیں پا سکتا جب تک محمد کی امامت کو نہیں مانتا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ آواز دنیا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی،
دنیا نے پہلے یہ آواز کبھی نہ سنی تھی. پہلے سنا تھا یا عاد، پہلے سنا تھا یا ثمود، پہلے سنا تھا یا اہل مدین، پہلے سنا تھا یا بنی اسرائیل. اور آج جو آواز آئی وہ آواز تھی یا ایھا الناس. جو لوگ بھی آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد، ان سب کے لیے رب نے مجھے قائد، رہنما، راہبر اور مقتدا بنا کے بھیجا ہے. انی رسول اللہ علیکم شمیر. مکان لامحدود، نہ جانے زمانہ محدود ہو. پہلے کے مکان بھی محدود تھے، زمان بھی محدود تھے، دائرہ کار بھی محدود، زمانہ بھی محدود. کہ ایک نبی آیا، رخصت ہوا، نبوت منسوخ. اب کیا ہوگا؟ پتا تو چل گیا ہے کہ نبوت کائنات کے سارے انسانوں کے لیے، لیکن کب تک؟ دوسرا اعلان ہوا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سن لو، جب تک کائنات باقی ہے میرے محمد کی نبوت باقی ہے. جب تک کائنات، اب کوئی نہیں آئے گا جو در یتیم کی نبوت سے خطے نہ کھینچے گا. زمان کے لحاظ سے بھی لامحدود، مکان کے لحاظ سے بھی لامحدود. اس کا سکہ قیامت تک چلے گا. اس پر اتاری گئی کتاب قیامت تک باقی رہے گی. اللہ کیسے باقی رہے گی؟ تورات اتری، 100 برس نہ گزرا تھا کہ مٹ گئی. صحابہ ابراہیم نازل ہوئے، چند سال نہ گزرے تھے کہ ان کا ہو گئے. زبور آئی، چند لمحے نہ گزرے تھے ناپیش ہو گئی. انجیل اتاری گئی، ادھر ہواری رخصت ہوئے، ادھر انجیل رخصت ہو گئی. اس کی نبوت کائنات کے آخری زمانے تک، جب تک کائنات باقی، اس کی نبوت باقی. کتاب کا کیا بنے؟ کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس پر اتاری گئی کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے. جب تک دنیا باقی ہے یہ کتاب مقدس باقی ہے. دنیا میں ہر کتاب بدلی جائے گی، محمد کریم پہ اتری ہوئی کتاب تبدیل نہیں ہوگی. صلی اللہ انا نحن نزلنا. پھر کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور دنیا کے لوگوں، میرا چیلنج ہے، خدا کہتا ہے ساری کائنات کے دشمن مل کے آئے، اس کتاب کا ایک حرف تبدیل کر کے دکھائے. ساری کائنات مل کے اس کتاب کا ایک حرف تبدیل نہیں کر. رمضان میں تم نے دیکھا عجم کے رہنے والے، پاکستان عرب سے دور بستی، مدینے اور مکے کے درمیان سمندر ہے، لاکھ عربی زبان سے ناچنا، حافظ آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، زیر و زبر کا فرق نہیں ڈالتا کہ پیچھے سے سفید زیر و زبر ہو جاتی ہے. 10 آدمی اور روئے زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہیں دنیا کا جہاں رب نے کچھ ایسے لوگ نہ رکھے ہوں جن کے سینے میں یہ کتاب محفوظ نہ کی ہو. یہ کتاب محفوظ، آخری نبی، آخری کتاب، آخری دین. اور پھر کہا جب آخری ہے تو پھر اس کے سوا کوئی مانے. کہا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اس کا سوا مانے وہ رب کی بارگاہ میں باریابی نہیں پا سکتا. باریابی وہ پائے
دین نہیں چل سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سرور کائنات مشرق و مغرب کے پیغمبر، رسول ہدایت، شمال و جنوب کے نبی، آپ اپنے زمانوں کے امام، آنے والے زمانوں کے امام، ایک دن آیا ہے کہ نبی نے اس کائنات میں نہیں رہنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جب تلک زندہ تب تلک تو آپ کا سکہ چلتا ہے، لیکن جب اس کائنات سے رخصت ہو جائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا حضور زندہ رہیں گے؟ حضور اس دنیا میں موجود رہیں گے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب تجھ پر بھی اسی طرح موت آنے والی جس طرح لوگوں پر موت آنے والی ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد اسی طرح کے رسول ہے جس طرح کے پہلے تھے، جس طرح وہ فوت ہو گئے محمد بھی فوت ہو جائیں گے صلی اللہ پہلے فوت ہوتے رہے، ان کی نبوت بھی رخصت ہو جاتی رہی، جب یہ نبی فوت ہو جائے گا اس کی نبوت کہاں جائے گی؟ کہا لیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، یہ چلا جائے گا اس کی نبوت باقی رہے گی۔ اللہ کس طرح باقی رہے گی؟ فرمایا اس کتاب کی صورت میں باقی رہے گی، وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو میں نے محمد پر اتاری ہے اس کو میں نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو میں نے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اللہ کوئی فرق تو نہیں ڈالے گا؟ کیسے فرق ڈالے گا؟ اللہ کوئی آیت بدل دے، کوئی صورت تبدیل کر دے؟ کون؟ انا نحن نزلنا الذکر، ساری کائنات مل کے اس قرآن کے نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر سکے گی۔ اللہ اچھا قرآن تبدیل نہیں ہوگا، اس کے کوئی معنی تبدیل کر دے، اس کے مطابق بدل دے، اس کے مفاہیم میں خلل ڈال دے، پھر کیا ہوگا؟ عرش والے تو نے جس طرح اپنے نبی کی زندگی کے بچانے کا اہتمام کیا اسی طرح اپنے دین کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قرآن کی عبارت کو بھی ہم نے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، قرآن کے مفہوم کو نبی کی سنت کے ذریعے زندہ رکھنے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ عرش والے کا سن لو، قرآن بھی محفوظ، قرآن کا بیان وہ بھی محفوظ، اور جب تک یہ محفوظ ہے تب تک کسی دوسرے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اس کی نبوت کا سکہ چلتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمنان رسول آبائے دین، اسلام دشمن سازشوں کے نتیجے میں جنم لینے والے یہ دین کو تبدیل کرنے کی سازش کریں گے، کوشش کریں گے، کس طرح؟ کچھ کہیں گے کہ قرآن کو بدلو، کچھ کہیں گے قرآن نہ بدلو، قرآن کے بیان کو بدلو، پھر کیا ہوگا؟
کے رسول پھر آپ کی امامت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خاف لهم. سنو قرآن کے الفاظ، قرآن کے بیان کو محفوظ رکھنے کے لیے عرش والے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی جماعت کو باقی رکھوں گا جو نہ قرآن کے حروف تبدیل کرنے دیں گے، نہ قرآن کے بیان کو تبدیل کرنے دیں گے. ہر زمانے میں وہ جماعت موجود رہے گی. کہیں گے سنو عرش والے نے مصطفیٰ کو آخری پیغمبر بنایا اور اس کی نبوت کو قیامت کی دیواروں تک پھیلایا اور اس کی رسالت کو سارے عالم سے محیط کیا اور اس کی امامت کو زمان و مکان سے محدود نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب ممکن ہے؟ ایسا تب ممکن ہے جب اس نبی کو وہ سب کچھ ادا کر دیا جائے جس کی قیامت تک آنے والے لوگوں کو ضرورت ہو. اگر قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کا سامان اسے نہ دیا جائے وہ آخری نبی کہلانے کا حق نہیں رکھتا. آخری نبی، آخری دین، آخری کتاب، آخری دستور وہ ہے جو آج کے زمانے میں، کل کے زمانے میں، آنے والے زمانوں کے لیے مکمل ہو. دنیا جس جگہ کھڑے ہو کر، جس مقام پہ کھڑے ہو کر، جس زمانے میں کھڑے ہو کر رہنمائی کی طرف گار ہو، آخری نبی اس کی رہنمائی کرے، آخری کتاب اس کی ہدایت کرے، آخری دستور اس کی رہنمائی کرے اور ایک حق والوں کی جماعت اس دستور کی حفاظت کے لیے سر وقت اس کے گرد و پیش میں کھڑی رہے. کوئی لقب لگانے کے لیے آئے اپنا سینہ چاک کروا دے، محمد کے دین پہ آنچ نہ آنے دے. ضرورت ہے الفاظ کی ہدایت کی، الفاظ کی حفاظت کی، معانی کی حفاظت کی. تب یہ قرآن کی آیت پوری ہو. من یبتغی غیر الاسلام دینا لن یقبل منہ. جو اس کو چھوڑ کر اور دین لائے اس کا بہت قبول نہیں. تیری سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. تمہارے لیے عرش والے کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، کائنات کی لعنت. قرآن کے الفاظ خالدین فیہا. دنیا میں لعنت، آخرت کی رسوائی. کوئی دین نہیں. الفاظ قرآن بھی محفوظ، قرآن کا بیان بھی محفوظ. آؤ آج اس بات کو پیش نظر رکھ کر دنیا کے سارے دینوں پر نظر ڈالو. کون ہے جو اسلام کو مانتا ہے؟ کون ہے جو اسلام کو نہیں مانتا؟ اسلام صرف وہ مانتا ہے جو اتنی بات سے آگے نہیں بڑھتا جتنی در یتیم دے کے گیا ہے. کیوں؟ کہ دین اس سے اترا، دین اس نے ادا کیا. دین اس کے زمانے میں مکمل بھی ہوا. اس کے زمانے میں الیوم اکملت لکم دینکم. آج سوچو، نظر ڈالو، کچھ تھے جنہوں نے کھلم کھلا کہا
مذہب اسلام ہی ہے لیکن قرآن بدل گیا ہے. مذہب اسلامی ہے لیکن قرآن بدل گیا. حق والوں کی جماعت نے کہا تم جھوٹ مانتے ہو. قرآن کے بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی نبوت منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ محمد تو فوت ہو گئے صلی اللہ. ارے وہ تو نہیں ہے. ان کی نبوت اس کا دستور قرآن ہے جو کہتا ہے قرآن تبدیل ہو گیا. اس نے محمد کی نبوت کو منسوخ کر دیا صلی اللہ. جب نبوت نہ رہی تو نبی تو پیدا ہی نہیں. اور نبی تو 12 تاریخ کو وفات پا گیا تھا، جس کی خوشی میں دشمنان دین نے اس دن کو یوم جشن کرا دیا. اور تم سے وہ لوگ بہتر جنہوں نے حسین کا نام لے کر حسین کے یوم وفات کو ماتم کا دن کرا دیا، تم سے وہ لوگ بہتر تھے. تمہاری دشمنی چھپائی نہ گئی. نبی سے تمہاری عدالت تم سے اس کا پردہ نہ ڈالا گیا. تمہاری دشمنی کھل کے سامنے آ گئی. تم نے نبی کی وفات پہ جشن منائے، تم نے کنکرے پجائے، تم نے خوشی میں رقص کیے، تم نے ڈانس کیے، کیونکہ پابندیاں لانے والا کتاب ہدایت کو لانے والا آج رخصت ہو گیا، آج ہم آزاد ہو گئے. تم نے خوشی اس لیے بنائی کہ جس نے تمہاری بنیاد رکھی تھی اس نے تمہیں سمجھایا. اس سے بڑا خوشی کا دن کون ہے کہ جب محمد فوت ہو گیا صلی اللہ. اور حق والوں کی جماعت جو عرش والے کے حکم پر نبی کے فرمان پہ ہر دور میں رہے گی، وہ سینہ سپر ہوئی. اس نے کہا سن لو، تمہاری خوشیاں اندھیروں میں بدل جائیں، اس لیے کہ محمد تو فوت ہو گئے. محمد کی نبوت کو رب نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تم خوشی مناؤ آزادی کے. کیوں خوشی مناتے؟ اس لیے کہ سرور گرامی تمہیں حرام لقمہ کھانے سے روک رہا ہے، تمہاری جہنم کو ایندھن سے روکتا رہا، تمہیں دین فروشی سے منع کرتا رہا ہے. تم سمجھتے تھے، تم سمجھتے ہو سرور گرامی کی ذات تمہاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیوں؟ اس نے تو اپنی انگلی ڈال کے اپنے نوا سے حسن کے حلقوم سے صدقے کی کھجور نکال لی تھی کہ محمد کی آل پہ صدقہ حرام ہے. تمہاری ساری زندگی لوگوں کے صدقہ و خیرات پہ چلتی ہے. تم خوش نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ تم خوش ہو کہ وہ آج فوت ہوا جو میلے منانے کا قائل نہ تھا، جو جشنوں کا مخالف تھا. کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر جشن منانے جائز ہوتے تو سب سے پہلا جشن منانے والا خود مصطفیٰ ہوتا. وہ اس دن کا جشن مناتا جس دن عرش والے نے اس کے سر پہ تاج نبوت رکھا تھا. تم نے غلط سمجھا ہے. تمہیں اسی طرح جس طرح ان کو غلطی لگی جنہوں نے کہا کہ قرآن بدل گیا، تمہیں غلطی لگی، تم نے کہا قرآن کا بیان بدل گیا. قرآن بھی زندہ، قرآن کا بیان نبی کے فرمان کی صورت میں زندہ. اور خدا کے فضل و کرم سے قرآن کی چوکھٹ پہ پہرا دینے والے، محمد کی سنت پہ پہرا دینے والی جماعت اہل حدیث زندہ. اور جب تک ہم زندہ حرف آئے گا نہ محمد کے فرمان پہ حرف آئے گا انشاءاللہ. گاڑیاں دیکھ یہاں کھڑے ہو کے بکواس کرتے ہو. اور حکمرانوں سن لو، تمہاری زندگی کے بھی دن تھوڑے ہیں. پولیس والا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم اپنی نگرانی میں گالیاں دلواتے ہو.
اور کہتے ہیں ہائے ہائے زالوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زالوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ رسول سے نسبت جوڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جاؤ 23 سال کے ایام کو اہل حدیث سن لو، عرش والے نے الف لام سے لے کر والناس تک جس طرح قرآن کے اوراق کو محفوظ رکھا، اسی طرح غار حرا کی رات سے لے کر وفات کی رات تک کے ہر ہر لمحے نبی کی سیرت کے کو محفوظ کیا ہے۔ جاؤ تو صحیح، کوئی ہائے اللہ تیری قدرت پہ قربان، تو نے میرے آقا کے دنوں ہی کو محفوظ نہیں کیا، راتوں کو بھی محفوظ کیا تاکہ ان لوگوں کا علم ہو جائے جو دن کو نبی کا نام لیتے، راتوں کو لوگوں کا مال توڑتے۔ عرش والے نے میرے آقا کی راتوں کو بھی محفوظ کیا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب مجھ کو تیرا ساری ساری رات میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے رونا اور تیرے قدموں میں ورم پڑ جانا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ میرے محبوب کم کم سویا کرو، کم کم جاگا کرو، کچھ سو لیا کرو، کچھ جاگ لیا کرو، کہ بارش کی رات باہر بارش برس رہی ہے اور سرور کائنات کے بے چراغ گھر میں جس میں بتی جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، جس میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، اس گھر میں اندھیری اور برساتی رات میں میری ماں صدیقہ کہتی ہے رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے کمروں سے آہو اور کراہو اور سسکیوں کی آواز سنی جس طرح کے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اندھیرا تھا، میں نے کہا کون رو رہا ہے؟ رات کی تاریکی، باہر بارش ہو رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ کہا آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کونین کا تاجدار عرش رب عظیم کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو رکھے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے۔ راتوں کو بھی نہیں، ایک رات اٹھتی ہے، کہا آقا باہر نکلے، دیکھا کہ بستر خالی ہے، سوچا رات گئے میرا آقا کہاں گیا ہے؟ جلدی سے اٹھی، خوشبو باہر سے آ رہی تھی، لپکی، آگے آگے حضور کا سایہ نظر آیا، ہائے کوئی بات رہنے دی ہے؟ دوڑی، دیکھا میرا آقا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ رات کے پچھلے پہر جنت البقیع کے قبرستان میں مردوں کی مغفرت کی دعا مانگنے جا رہا ہے۔ دن محفوظ نہیں کیے، راتیں بھی محفوظ کی، کوئی لمحہ میرے نبی کی سیرت کا۔ ہم سے دشمنی کیوں ہے؟ ابھی آیا ہوں گجرا والا میں، دوستوں نے بڑی باتیں بتلائی، گالیاں دی ہیں، برا بلا کہا ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ اندھیروں کے راہی چوکیداروں کو گالیاں دیا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے عمارت پہ نقب نہیں لگ سکتا۔ کیسے تمہیں گالیاں نہ دے؟ تم تو گالیاں نہ دے تو دعائیں دیں، تم ان کی راہ میں رکاوٹ ہو، تم ان کے عزائم میں دیوار ہو، تمہیں مبارک ہو کہ عرش والے نے تمہیں اس جماعت کا رکن بنا دیا جس جماعت کے ذمے رب نے اپنے نبی کی نبوت کی حفاظت کو لگا دیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہوتے ہوئے نبوت کی عمارت میں نقب نہیں لگ سکتا، تمہارے جی کے جی خاتم النبیین کی نبوت کی مہر کو توڑا نہیں جا سکتا، تمہارے ہوتے ہوئے اسلام کی موجودگی میں نیا دین راج نہیں کیا جا سکتا۔ اور کہتا ہے ملا ہائے ہائے، کہتا ہے کچھ مر گئے کچھ مر جائیں گے، خوش نہ ہو وہ کہ تمہارے ہی کسی بڑے نے کہا تھا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کہ سجنوں بھی مر جانا ہوں اور ہماری موت پہ خوشیاں کرتے ہو۔ اس کے مولانا اسماعیل سلفی مر گیا ہے رحمت اللہ علیہ، اس پہ خوشی مناتے ہو۔
اور پھر شیخ الحدیث کی طرف اشارہ کر کے تو یہ بھی مر جائے. اور جس کے نام پہ تم نے مذہب بنایا ہے احمد رضا وہ زندہ ہے؟ تمہارا کون زندہ رہا ہے؟ کیا تانے دیتے ہو لوگوں کو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ زبان ہے، لیکن افسوس کہ تمہیں جواب اس لیے نہیں دیتے کہ تم احمد رضا کے ماننے والے گالیاں دینا تمہارے راہبر کی سنت، اور ہم محمد کریم کے ماننے والے کے گالیاں سن کے مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم گالی اس لیے نہیں دیتے. کوئی گالی دینا مشکل ہے. اگر گڈھے پہ لگ کے مولوی تمہارا گالی دے سکتا ہے ہم گالی کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن نہیں، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، اس اسلام کے کہ جس کی کتاب قرآن اور جس کا فرمان محمد کا فرمان، اور ان دونوں میں گالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. گالی دے کے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. مجھے تعجب ان گالی دینے والوں پہ نہیں ہے. مجھے نہیں تعجب کہ میں نے کہا رات کے راہی چوکیداروں کو گالیاں دیا ہی کرتے، اور گالی ہم نے قرآن پڑھا ہے. خدا کا شکر ہے توتیاں نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں. قرآن میں پڑھا ہے کہ دلائل کے جواب میں ہمیشہ گالی ہی دیا جاتی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہیں اس کے گالی نہیں دینی تو اور کیا؟ ہم نے خلیل اللہ کا واقعہ چکر میں پارے میں پڑھا کہ جب میلے منانے والے آئے، جشن منانے والے آئے، تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ بھی قرآن نے محفوظ کی، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ بھی قرآن نے محفوظ کی. ایک جشن منانے والے، ایک جشنوں سے بچانے والے. قرآن کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے شرم آتی ہے کہ جس کی جو کتاب ہو وہی اٹھاتا ہے. تمہاری کتاب ہو تو تم اٹھاؤ نا. تمہیں اٹھانے کی توفیق کہاں سے ملے؟ ہم سے سنو کہ جشن منانے والے آئے، آؤ ابراہیم جشن منانے چلے. نظر نظرۃ فی النجوم قال انی سقیم. کہا میں جشن منانے والا نہیں ہوں، تمہیں مبارک. جشن منانے والوں اپنے بڑوں کو بھی دیکھ لو، اور نہ منانے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ تمہارا بڑا خلیل اللہ ہے. وہ خلیل اللہ کہ معراج کی رات نبی نے جس کو اپنا بابا کہہ کے مخاطب کیا ہے. قال انی سقیم. میں جلوس نہیں نکالتا، تم نکالو. میں جشن نہیں مناتا، تم بناؤ. گئے. ہائے ہائے ہائے. سوچا کبھی کبھی حق کے لیے سر بکاف بھی ہونا پڑتا ہے. اب آپ یہ سن لو، بزدلی کی زندگی کو چھوڑو. بات تلخ ہے لیکن یاد رکھو لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانا کرتے. اور کعبے کے رب کی قسم ہے غیر اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے پجاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نکل جاؤ، یہ ملک ہمارا تمہارے باپ کا ہے، کسی پیر فقیر کے نام پر بنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے جو ہمارے رب کے نام پہ بنا ہے. تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تمہارے بڑے تو کفر کے فتوے لگاتے رہے، تمہارا اس ملک سے کیا تعلق ہے؟ لیکن شاہ شہید کے ماننے والا اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو. کعبے کے رب کی قسم ہے ایک مواحد کے سامنے 100 مشرک کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتا. یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اور آج میں کہہ دیتا ہوں CID کے لوگ آج میرا نام سن کے خصوصی طور پر لاہور سے بھی آئے ہیں. سن لیں اور اس شہر کے نام نہاد سیاستدانوں کو بھی سنا دے جو اپنی سیاست کے نام پر اس خدا کے نام پہ الاٹ ہوئے ملک میں احمد رضا کا دین چلانا چاہتے ہیں. جلوسوں کی جشنوں کی پرورش کرتے ہیں. سن لے کعبے کے رب کی قسم ہے پاکستان میں نہ
دین چلے گا، نہ کسی اور کا چلے گا تو محمد عربی کا دین چلے گا. اور ان کی سیاست کی دکان انشاءاللہ آندھے منہ گرے گی. تم سمجھتے ہو تم ووٹ لینے کے لیے نبی سے بے وفائی کر کے ووٹ لے لو؟ سن لو، اہل حدیث و عزم کر لو، جو تمہارے نبی کے دین کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. ہم ایسے کسی بندے کو کسی سیاست میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کیا سمجھتا ہے؟ کیا عشق نے سمجھا ہے؟ کیا حسن نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تم کیا ہو؟ تمہارے بابا جان بھی ہمارا نام سن کے لڑکتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. یہ کوئی بات ہے؟ میں آج ذمہ داری سے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ اگر گجرانوالے کی انتظامیہ نے ایسے دریدہ دانوں کا علاج نہ کیا تو اگلے سال اس بازار سے جلوس نہیں گزرنے دیا جائے گا. اب بولو بھابیو، اس بازار سے جلوس، ہاتھ اٹھا کے کہو، اس بازار سے جلوس، اس بازار سے جلوس ہماری لاشوں پہ گزارنا، پھر دیکھیں گے کون گزارنا. کوئی بات ہے؟ تم نے ہماری شرافت کو کمزوری پہ محمول کیا ہوا ہے. جاؤ ان کو کہو، ان کے آباء و اجداد کو کہو، سارے پاکستان کے ملاؤں کو کہو، کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والے، قرآن کو بھیڑوی میں کھانے والے، ان کو کہو ساری کائنات کے ملا مل کے آئے، مجھ کو پتہ ہے سرور کائنات خاتم النبیین تھا کہ نہیں. ان کو کہو جواب دے نبی پہ دین مکمل ہوا تھا کہ نہیں. ان کو کہو جواب دے اگر دین مکمل ہوا تھا تو نبی کی وفات کے دن جلوس کسی نے نکالا تھا کہ نہیں. اگر نہیں نکالا تو سن لو، ہم محمد کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں نیا دین نہیں چلنے دیں گے. دین لے کے آگے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ہمارے سامنے آ، لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کو اشتعال دلانا. اشتعال کی کیا بات ہے؟ خدا نے ہمیں قوت گویائی بخشی ہے. کعبے کے رب کی قسم اگر ہم چاہیں تو دیواروں سے شعلے نکلوا لیں. اشتعال دلانا کی بڑی بات ہے. ہم چاہیں تو لوگوں کو سربکب کر کے ان کی قدر میں گردنیں اتروا دیں، لیکن ہم ملک میں امن و امان کو درہم برہم کرنا نہیں چاہتے. تم گالی دیتے ہو، اور حیرانگی کی بات ہے انتظامیہ خاموش کھڑی ہے. گالیاں دینے والا سن لو، ہم نے قرآن میں تمہارے بڑوں کا قصہ پڑھا. ہمارا بڑا اس کا میلے میں شرکت کی دعوت دی، اس نے انکار کیا. گئے پھر جہاد کا عالم بلند کیا، گیا ان کے متقدے میں، سارے خداؤں کا مارا. ہائے ہائے، ان کے سارے خداؤں کو کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک، کسی کی آنکھ نکالی، کسی کا دل، سب کو مار کے کلہاڑا مونچھوں والے کے کندھے پہ رکھ دیا. مارا، جشن منا کے واپس آئے. خداؤں کو دیکھا، آئے قرآن تیری صداقت کا کیا کہنا. دیکھا پکار کے من صالح ذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. ہمارے خداؤں کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے؟ ہائے اللہ، خدا اور بیڑا غرق. خدا دلیل سے بات کرو. کہیں گے سمینا فتن یذکرہ یقال لہ ابراہیم. بستی میں ایک ہی وہابی رہتا ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کا یہ کام اس کو لا سکے. فاتوا بہ علی اعین الناس. قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلیل اللہ کی جوانی کا زندگی کا واقعہ ہے. اور یوتھ فورس کے جوانوں، تم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اہل حدیثوں، تمہارا 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حدیث یوتھ فورس میں شامل نہ ہو. دیکھو
پھر ابر رحمت گھٹائے باندھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تم نکلا، کعبے کے رب کی قسم ہے آسمان کے فرشتے تمہاری مدد کے منتظر کھڑے ہیں، تم نکلو۔ آج ہم سے لڑتے ہو، اور تم تو ہم سے تب نہ لڑ سکے جب ہم بالکل تنہا تھے، اور آج گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور اب تو چپے چپے پہ حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ اللہ تیری قدرت کا قربان، تو نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کائنات کی بستی بستی میں جماعت کھڑی کر دی ہے، امریکہ سے لے کر افریقہ تک رب کی کرم نوازیوں سے گھوما ہوں، کوئی دنیا کی بستی ایسی نہیں جس بستی میں اہل حدیث جماعت موجود نہ ہو۔ انشاءاللہ چند منافق ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے، انشاءاللہ دنیا بھر کے اہل حدیث ایک لڑی میں منسلک ہو گئے انشاءاللہ۔ چند ضمیر فروش ہے، انشاءاللہ ان کا بھی کھانا خراب ہونے والا ہے۔ کہا سمیعنا فتن، ایک جوان ہے، صرف ایک بات ہی لا پکڑ، کہنے لگے انت سألت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق تو نے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہنس پڑے، کہنے لگے فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے خداؤں سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، ان کا یہ حشر کس نے کیا؟ ھذا کبیرہم، معلوم ہوتا ہے مونچھوں والے نے کیا ہے، کلہاڑا کندھے پہ رکھ کے مسکرا رہا ہے، کہہ رہا ہے ریفرینڈم کرا کے دیکھ لو، اسی نے کیا ہے، اسی کا قصور ہے، پوچھو تو صحیح۔ فسألوہم فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا الی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم ان سے کیا پوچھے، یہ تو بولتے ہی نہیں، ہم اللہ ہم سے نہ پوچھو، اپنے بڑا سے پوچھو کہ محمد الرسول اللہ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے، اس نے اپنی زندگی میں کوئی جشن منایا ہے؟ فاسألوا ہاتوا برہانکم ان کنتم، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، ہمارا قصور یہ ہے، پوچھو پھر قرآن سے پوچھو، قرآن کے بیان کرنے والے محمد کے فرمان سے پوچھو، پوچھو، بتلا دو، ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن کہا کہ دین میں تو نہیں، وہ دین جو مکے میں اترا مدینے میں اترا اس میں نہیں ہے، ہاں جو بریلی میں بنا اس میں ہے۔ ہم نے کہا وہ بریلی جو ہندوؤں کے قبضے میں ہے، نہیں تمہیں پتا، ہمارا منہ نہ کھلواؤ، وہ بریلی جو ہندوستان کی بستی ہے، وہ بریلی جس میں ہندو سکھ بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، اس بریلی کا بنا ہوا دین مان لیں، اس بریلی کا جاؤ گالی دے لو، خنجر مروائے تھے نا ایک کو، اوروں کو مروا لو، گالی چلا لو، دستگیروں کو ڈھونڈ لو، جس کو جی چاہے لو، کعبے کے رب کی قسم دین مانگے گے تو یا مدینے والا مانے گے یا مکے والا مانے گے، اور کسی دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو خاتم النبیین کو اترا تھا۔ تم ہم سے لڑتے کیوں ہو؟ سیدھا سادہ اپنا دین الگ بنا کیوں نہیں لیتے؟ الگ بنا لو، ہماری جان چھوٹے، ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن تم کہو کہ ہم مدینے، ہم تو زیاد ابن سکن کو ماننے والے ہیں کہ 72 زخم لگے جنگ احد میں سرور گرامی کے خیمہ پہ پہرا دیتے ہوئے، اور امام ابن ہشام نے کہا پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، طلحہ اور زبیر آگے بڑھے، اٹھا کر زخمیوں کے کیمپ میں پہنچانے لگے، آنکھیں کھول دی، کہاں کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں زخمیوں کے کیمپ میں لے جا رہے ہیں؟
کہا خدا کے لیے مجھ کو نہ لے جاؤ. کہا اب تو جسم میں زخم کھانے کی گنجائش نہیں رہی. کہا میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا جیتے جی تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا. ابھی میرے جسم میں جان باقی ہے, مجھ کو نہ لے جاؤ. اصرار کیا, انکار کیا. کیا لگے مجھ پہ رحم کرو, مجھ کو چھوڑ دو. کیا لگے کھڑا تجھ سے ہوا نہیں جاتا. کیا لگے خیمے کی چوٹ کے سہارے کھڑا کر دو. قیامت کے دن عرش والا پوچھے تو کہہ تو سکوں اللہ جیتے جی تو تیرے محمد کی چوکھٹ نہیں چھوڑی تھی صلی اللہ. پھر تیر برسے, پھر تلواریں چلی, پھر نے زخم لگائے, بانگلہ زخم لگے, گرے, منہ سے چیخ نکل گئی. رؤوف و رحیم اپنے خیمے سے دوڑتا ہوا باہر آیا. زیاد کے جسم کے انگ انگ سے لہو بہتا ہوا دیکھا. جلدی سے خود ننگی زمین پہ بیٹھا, اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا. پیار سے ہاتھ رکھنا چاہا, لیکن چہرے سے لے کر پیر تک کوئی جگہ ہی نہیں جہاں زخم لگا. آنکھوں میں آنسو آئے, گرم گرم قطرے زیاد کے چہرے پہ پڑے. آنکھیں کھول لی, دیکھا سامنے کونین کے تاجدار کا چہرہ ہے. سوچا مر چکا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں. آنکھیں دوبارہ کھولی, نبی نے پیار سے ہاتھ اٹھایا, آنکھوں پہ رکھنا چاہا کہ زخمی کو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے. زیاد نے گزارش کی آقا جاتے ہوئے اپنی زیارت سے محروم تو نہ کر دیجیے, ایک بات تو کہیے. کونین کے تاجدار نے فرمایا زیاد کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ سے وعدہ کیا تھا جیتے جی آپ کی چوکھٹ سے نہ ہٹوں گا. اللہ کے رسول قیامت کو گواہی دیجیے گا نا کہ میں جیتے جی آپ کے دروازے سے نہیں ہٹا ہوں. یہ گواہی دیجیے گا نا. جب تک زندہ تھا پہرے داری کرتا رہا ہوا تھا, جیتے جی نہیں ہٹا. حضور نے فرمایا زیاد تو نے جو وعدہ کیا پورا کیا, اور میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے تیرے استقبال کے لیے کھول دیے گئے ہیں. پھر ہاتھ رکھنا چاہا, کہا آقا اب تو آخری لمحات ہے, اب ہاتھ رکھنے کا کیا فائدہ. ہاتھ اٹھا لیجیے کہ جی چاہتا ہے عرش والا قیامت کے دن جب پوچھے کہ آتے ہوئے کس پہ آخری نگاہ پڑی تھی تو کہہ سکوں اللہ آخری نگاہ پڑی تو تیرے محبوب کے چہرے پر انوار پہ پڑی تھی. لوگوں ہمیں یہ سعادت مندی بہت بڑی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک محمد کی نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے گزر جائے. لوگ گالیاں دے, پتھر مارے, اینٹیں برسائے, جو جی چاہے کہے. عرش والے کی بارگاہ میں پہنچے تو کم از کم یہ تو کہہ سکے کہ مدینے والا ہو کہ کوثر پہ بیٹھا ہوا ہو, اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ خونے نہ کر بائے کسے رادے کچھ کہے جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتہ ہے. آقا کسی کو مارا نہیں, کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو گالی نہیں دی. دنیا اس لیے ناراض تھی کہ زندگی کے آخری لمحات تک تیری نبوت کی چوکھٹ سے ہٹنا گوارا نہیں کیا ہے. لوگوں پھر کیا ہے, گالی تو ان کا وطیرہ ہے. ابراہیم نے بھی جب دلیل دی فَاسْأَلُوهُمْ, کہنے لگے تو جانتا ہے بول نہیں سکتے. کہا جو بول نہیں سکتے ان کو مانتے کیوں ہو. اب دلیل دی, کیا کہنے لگے ہر ہو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ, آگ لگا دو, زندہ جلا دو. گستاخ ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دلیل سے بات کرو. تم لوگ جو نبی کی وفات پر جشن مناتے ہو, تم لوگ جو نبی کی موت پہ بھلے ڈالتے ہو, تم لوگ جو نبی کی کائنات سے رخصتی پر چراغاں کرتے ہو, بتلاؤ تمہیں نبی کی وفات پہ کیوں خوشی ہے؟ ہم کو بتلاؤ. دنیا والوں سن لو, دنیا کے کسی مورخ کا اس میں اختلاف نہیں کہ محمد کریم کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے. کسی کو اختلاف نہیں. ولادت 9 کو ہوئی, وفات اور 12 وفات کل تک کہتے تھے. یاد ہے کہ نہیں؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو,
12 وفات کے جشن منانے والوں، سن لو انشاءاللہ اہل حدیث تمہاری خوشی کے چراغ جلنے نہیں دیں گے، محمد کی سنت کا پرچم اٹھائے رکھیں گے، اس ملک میں کتاب و سنت کی ضیاؤں کو بکھیرے رکھیں گے، اور ہر اس شخص کو جو دین کی عمارت میں نقب لگاتا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لوگوں، جمعے کے وقت کے محدود ہونے کی بنیاد پر بہت سے ایسے واقعات اور مسائل جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا اپنی گفتگو میں، ان کا تذکرہ نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ جمعے کی بہرحال ایک وقت کی تحدید ہوتی ہے، اور اس مختصر وقت میں وہ سب باتیں نہیں کہی جا سکتی جو آدمی کہنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ ویسے بھی میں انتہائی زیادہ تھکا ہوا، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے، ایک رات گھر میں نہیں سویا ہوں، دن کے سفر، رات کو جلسے، آج رات کو بھی فیصل آباد میں جلسہ تھا، کل شیخو پورہ میں جلسہ تھا، آنے والی رات جو ہے آج کی رات کو کاموکی میں جلسہ ہے، کل ملتان سے آگے علی پور ہے وہاں جلسہ ہے، پھر پرسوں لاہور کے قریب شرک پور ہے وہاں جلسہ ہے، تو سارا اسی طرح وقت گزر جاتا ہے۔ بہرحال باقی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ رات کو کاموکی میں ہوگا انشاءاللہ، جو دوست پہنچ سکتے ہو پہنچے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ گالی دیتے ہیں نہ گالی دینے کو جائز سمجھتے ہیں، دین حق، اس کی علم برداری، اس کی پشت پناہی اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی تصور کرتے ہیں، اس لیے کسی کو ہماری شرافت سے بھول نہ ہونی چاہیے۔ ہم سب کو دیکھے ہوئے، سب کو جانے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف فقارہ کرنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آج کی گفتگو میں انتظامیہ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروائی ہے کہ کچھ عرصے سے ایک مخصوص طبقہ ملک کے امن و امان کو تہوبالا کرنے کے لیے غلط قسم کے نعرے بلند کر رہا اور مختلف قسم کی ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے۔ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو لگام دے، وگرنہ کسی وقت بھی شریفوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، اور یاد رکھو جب شریف اپنی غیرت و حمیت کو بروئے کار لا کر بگڑتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی راہ میں روک نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے میں پھر انتہائی محتاط انداز میں انتظامیہ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات یہ ملک کے امن و امان کو تہوبالا کرنے والے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اپنے ان بھولے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو مولویوں کی چیرا دستیوں کا شکار بنے ہوئے ہیں، سن لو، دین کے نام پر لوٹ ڈالنے والوں نے تمہیں لوٹنے کے لیے جعلی مسئلے بنا رکھے ہیں، ان سے صرف ایک بات کا سوال کرو، اور وہ بات یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں اس بات کی خبر دو کہ دین کس کا نام ہے، دین تمہارے یا تمہارے کسی بڑے کی نام کی بات کا نام ہے، یا دین نام ہے عرش والے کے قرآن کا اور محمد کے فرمان کا۔
ان سے پوچھو، تمام لوگ جو دیندار ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور ورگلائے گئے، بہلائے گئے، پھسلائے گئے ہیں، ان کو اپنی عاقبت تباہ نہیں کرنی چاہیے. ان کو پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دین کسے کہتے ہیں. اگر مولوی یہ کہتا ہے کہ دین اللہ رسول کی بات کے سوا کسی اور چیز کا نام بھی ہے، تو پھر اس سے سوال کرو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے تھے تو کیا وہ دین مکمل کر کے نہیں گئے تھے؟ اگر کہے دین مکمل کر کے نہیں گئے تھے تو میں اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ اسلام کے لبادے میں اس نے کفر کو چھپایا ہوا ہے. اور اگر کہے دین مکمل کر کے گئے تھے تو پھر تمہیں پوچھنا چاہیے کہ جب دین سرور کائنات میں مکمل ہو گیا ہے تو بعد کی باتوں کو دین کا نام کیسے دیتے ہو؟ اگر کہتے ہو یہ ساری باتیں بعد میں نہیں، اللہ رسول کے فرامین کے مطابق ہے، تو ملاؤں سے سوال کرو، رب کے قرآن سے دکھاؤ یا محمد کے فرمان کا حوالہ دو کہ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے. اس طرح تم حقیقت حال کو سمجھ لو گے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دین کے نام پہ بازیگری کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے اور دین سے ان کا تعلق کتنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ قائم رکھے، ہمارا خاتمہ اسی دین پر فرمائے اور ہم کو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واعظم واکبر. اولاد کو اولاد عطا فرما، اے اللہ فقیروں کو تونگر بنا، اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبتیں رفع فرما، اے اللہ اپنی توحید والوں کی مدد فرما، اے اللہ کتاب و سنت کی دعوت کو عام فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شریروں کی شرارت سے بچا، اے اللہ حاصلوں کی حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اے اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت